سعد رسول صاحب کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں، اطلاعات بھی ہیں کہ شاید نون لیگ جو ہے اس معاملے کو لے کر عدالت جائے گی، تو قانونی طور پر کیا کیا آپشنز بچی ہیں اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے نون لیگ کے پاس؟ دیکھیے، اور قانونی بات کے اوپر ہم ضرور آتے ہیں، اور پاکستان کا آئین ایک جمہوریت کا آئین ہے، یعنی کہ اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، وہ ایک جمہور کا آئین ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا مزید تشریح کروں آئین کے ججمنٹ اور عدالتوں کے آپشن سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے آئین کے اندر، کوئی اس طرح کا سوال آتا ہے جہاں پہ کوئی فیصلہ چند لوگوں کا ہو یا عوام کا ہو، تو ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن جس طرح کا پاکستان کا ایک جمہوریت کا آئین ہے، وہ ہمیشہ جو ڈیموکریٹک وائس ہے اس کو پریفر کرتا ہے۔ ہماری عدالتوں کی انٹرپریٹیشن بھی اسی طرح کی رہی ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک آئین ہے، اس کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ بظاہراً لگتا ہے کہ جس کے ساتھ عوام کی میجورٹی ہے، الیکشنز میں ہی پتہ چلے گا لیکن لگتا ہے عوام کی میجورٹی ہے، جو بائی الیکشنز جیتتی آئی ہے، جس کے پاس نیشنل اسمبلی میں لارجسٹ کنٹیگوس گروپ ہے، جس کے پاس کے پی میں اسمبلی ہے، پنجاب میں اسمبلی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا اور کہہ دیا ہم گورنمنٹ ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آئین کی کچھ باتوں کے اوپر شاید چیلنجز تو فائل ہو سکتے ہوں، لیکن جو ڈیموکریٹک چوائس ہے جس کو عدالتیں ایونچولی اپ ہولڈ کریں گی، وہ لوگوں سے رجوع کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ عدالتیں اس کو کسی وجہ سے طول دے سکیں، لیکن کیونکہ اس کے اندر قانونی آپشنز ایک دو موجود ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں، اور ماضی میں بھی ایسا ہو سب سے پہلے یہ کہ جی بالکل، سب سے پہلے یہ کہ جو ڈیزولوشن کا انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو پہلے تو یہ گورنر صاحب کے پاس تھوڑی دیر ڈیلے کر سکتے ہیں، گورنر صاحب اس فیصلے کو ایک دفعہ ریٹرن کر سکتے ہیں، ایک تو تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے، لیکن جو ڈیزولوشن کا انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو ڈیزالو کی جا رہی ہے اسمبلی، اگر اس کو کسی بیسس کے اوپر چیلنج کر دیا جائے، اس بیسس کے اوپر کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی کاروائی تھی وہ کسی وجہ سے لیگل نہیں تھی یا آئین میں نہیں تھی، اور اگر میرے خیال میں ان کی لیگل اسٹریٹجی نون لیگ کی یہ ہوگی کہ وہ کسی طریقے اس ووٹ کو انڈو کریں، اگر وہ 186 کا ووٹ ویلڈلی ہاں وہ ایسا کر بھی رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ان دنوں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا وہ اسمبلی میں تھے ہی نہیں، وہ آلریڈی یہ کوششیں کر رہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ جی میں گزارش کروں کہ اس کے اندر بیسز لا کی یہ ہے کہ اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ واقعی 186 لوگ جو ہیں وہ ایک پروسیس کے تھرو انہوں نے ووٹ کیا، تو باقی چیزیں کہ ڈیزالو ہونی چاہیے تھی، اس طرح ہونی چاہیے تھی، کوئی اور پروسیجر اللیجٹمیسی، میرا نہیں خیال کہ عدالتیں اس کی وجہ سے اس کو انڈو کریں گی۔ ہاں جو بیسک ایزمپشن ہے کہ کیا میجورٹی ایگزسٹ کرتی ہے پرویز الہی صاحب کے پاس اور کیا یہ ووٹ ویلڈلی کاسٹ ہوا تھا، اس کو انہیں چیلنج کرنا پڑے گا، اور اس کو چیلنج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ریٹ جورسڈکشن کے اندر بھی سپریم کورٹ سے بھی اوپر رجوع کیا جا سکتا ہے، شاید کچھ اور شاید جو رولز آف اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کو شاید کو چیلنج کیا جائے یا ان کو امپیون کیا جائے، لیکن یہ تمام باتیں میرے خیال میں اب سائیڈ لائن ہو چکی ہیں یا کم از کم سیکنڈری ہو چکی ہیں، کیونکہ جو آئین کی انڈرسٹینڈیبل، جو آئین کی تصدیق شدہ پریسیڈنٹ پہ بیسڈ جتنی کاروائیاں تھیں وہ اب ایفیکٹولی ہو چکی ہیں۔ یہاں سے آنورڈز ایک نئی نوعیت کا مقدمہ دائر ہو جس کے اوپر عدالت ایک نئی نوعیت کی ججمنٹ دے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 63A کی جو ججمنٹ تھی وہ اس سے پہلے اس طرح کی ڈیفیکشن کلاس پہ ججمنٹ نہیں آئی تھی، اس طرح کا تو کوئی راستہ شاید نکل سکتا ہو، لیکن جو اسٹیبلشڈ طریقے ہیں آئین کے اندر ان کے اندر یہ ڈیزولوشن اب ہو جائے گی۔ میں عدیل وڑائچ صاحب کی بات سے جہاں پہ ایگری کرتا ہوں کہ اب اس ڈیزولوشن کو روکنا بڑا مشکل ہے، کم از کم قانونی طریقے سے روکنا تھوڑا مشکل ہے، میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ جنرل الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے۔ یہ بات درست ہے کہ جنرل الیکشنز ابھی نہ ہونے کی خواہش ہو سکتی ہے، اور یہ اس کی بڑی ویلڈ ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ کیوں اس وقت پاکستان الیکشن میں نہیں جا سکتا، ہمارے انٹرنیشنل پریشرز کیا ہیں، ہمارے معاشی پریشرز کیا ہیں، آگے بجٹ کیسے دیں گے، اس کے بہت سے مسائل، اپہیول ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی اس ٹریجیکٹری کے اندر اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گی، وہ ٹوٹ گئیں، ایک ڈیموکریٹک پریشر پڑا، ایک سوشل میڈیا کا پریشر پڑا، دیگر چیز عدالتوں کے فیصلے آئے۔ اسی طرح میرا نہیں خیال
کہ کے پی اور پنجاب کے اندر آپ ایک ہوlistic الیکشن کروائیں جی سعد رسول صاحب. اور تھوڑی سی ایڈیشنل کاسٹ کی وجہ سے آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہ کروائیں, کیونکہ پاکستان کی جو الیکشن کی کاسٹ ہے اس کو بھی فیکٹر ان کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں شاید امیڈیٹلی نہیں لیکن بہت جلد ہم الیکشن کی طرف سعد جائیں. رسول صاحب مجھے ایک اور بات کا کوئکلی جواب دے دیجیے گا. مجھے حسن کے پاس جانے, عدیل وڑائی صاحب بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. حکومت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی حلقوں میں بات چل رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کو طول دیا جائے. آئینی اور قانونی طور پر حکومت کے پاس کتنی گنجائش ہے, کتنا پرولونگ کر سکتے ہیں وہ لوگ اس سیٹ اپ کو؟ دیکھیے یہ اسی طرح کی بات ہے جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک اور طریقے سے ہو رہی تھی کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کریٹ کر دی جائیں, کہ ایک عبوری سیٹ اپ اس طرح کا ہو جس میں ایک پرائم منسٹر کے نیچے مناسب ٹیکنوکریٹس ہوں اور وہ چلائیں. میرے خیال میں جو چیزیں اس چیز کو طول دینے کے لیے کرنی پڑیں گی وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر عبوری سیٹ اپ چل رہا ہو اور الیکشن سے پہلے 90 دن سے پہلے پتہ چلے کہ کوئی خدا نخواستہ ہمارے ڈیفالٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ایک اکنامک ایمرجنسی لگ جائے گی جس وجہ سے اس گورنمنٹ کو طول دیا جا سکتا ہے. کوئی خدا نخواستہ جنگ شروع ہو جائے تو اس گورنمنٹ کو طول دیا جا سکتا ہے. کوئی اس طرح کی ایمرجنسی اور انٹرنل سیکیورٹی کی ہو جائے, لیکن وہ جتنی بھی آپشنز ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہیں, جس وجہ سے میرا خیال ہے آئینی اور قانونی ہے وہ آپشنز اگر حکومت یہ لیتی ہے تو. آئین کے اندر یہ لازم ہے کہ ریاست کو, ملک کو بچایا جائے ایون اگر کچھ پروسیجرل ایشوز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. اگر ہماری ہماری جو معیشت کے حالات ہیں یا سیکیورٹی کے حالات ہیں, اگر وہ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ الیکشن فوراً کروا کے ملک بچانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اکنامک کا اس کی کاسٹ ہوگی یا اس کی ایک ٹرانزیشن کا ٹائم ہوگا, تو بالکل آئین اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے.